السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالی اور ڈاکٹر اشرف جلالی حفظہ اللہ تعالی، ان کا آپس کے اندر مناظرہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو ناظرین، حیرانگی والی بات یہ ہے کہ دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ مفتی حنیف قریشی کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جی بابے سب کچھ کرتے ہیں قبروں کے اندر جا کر، یعنی قبروں مزاروں کے اندر جو سب کچھ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اشرف جلالی کا بھی یہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی یہاں تک کہتے ہیں کہ بابا جی علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی جوتی جو ہے وہ اڑتی تھی ہواؤں کے اندر، یعنی کہ وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ناظرین، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو کہتے ہیں نا بھید یا راز، وہ ناظرین کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے مردوں کے پیسے کھاتے ہیں، جنازوں کے پیسے کھانے والے۔ اب یہ مناظرہ، انہوں نے کہا یہ مردوں کے پیسے کھانے والے ہیں، یہ جنازوں کے پیسے کھاتے رہے ہیں، کھل کے بات کی انہوں نے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو انہیں کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ ہم نہ کسی کے وکیل ہیں نہ ٹھیکیدار ہیں۔ اگر میں وکیل ہوں تو صرف تاجدار ختم نبوت کا وکیل ہوں، حرمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں تو عزت و عظمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں آقا کے نالین کی عزت کا، حتیٰ کہ میں وکیل ہوں مدینہ کے گلی کوچوں کے کتوں کی عزت کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں عزت مصطفیٰ کا، میں کسی اور شخص زندہ یا مردہ کا وکیل نہیں ہوں۔ مگر ہمارے لوگ چھوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈالروں کی وجہ سے یہ دے دیا۔ خدا کا خوف کرے، کوئی شرم کرے، کچھ شرم کرے۔ کس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی مردوں پر پیسے نہیں چھوڑے، جنازوں پر پیسے کھاتے، قرخانیوں پر پیسے کھاتے ہیں، قرآن خوانی پر پیسے کھاتے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس شخص پر الزام لگاتے ہوئے کہ ڈالروں کے پاس کہہ دیا جس نے پیدائش کے دن سے آج کے دن تک روئے زمین کے کسی شخص سے $1 نہیں لیا ہے؟ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جس نے امریکہ سے پیسہ لیا ہو، جس نے برطانیہ سے لیا ہو، یورپ سے لیا ہو، آسٹریلیا سے لیا ہو، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کی کسی حکومت سے، کسی ایجنسی سے، کسی مسلمان اور کسی کافر سے، کسی ایجنٹ سے کوئی پیسہ لے کر دین میں تحریف کی ہو، اسے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو، وہ جہنم کا کتا ہو، وہ مر جائے، تباہ ہو جائے، حضور اس کو نکال دے امت سے۔ جس شخص نے اپنی کتابوں پر کبھی پیسہ نہیں لیا، اپنی تقریروں پر زندگی پر پیسہ نہیں لیا، اپنی تصانیف کے کروڑوں روپے کی انکم سے $1 کبھی نہیں لیا، شرق کا غرب جس نے کبھی پیسہ نہیں لیا۔ میری ویمبلے کی ابھی تقریر سنی ہے، ویمبلے کی، جس میں کل برطانیہ، یورپ، امریکہ کی دنیا کان لگائے سن رہی تھی۔ ویمبلے ارینا 24 ستمبر کی تقریر سنی ہے، انگلش۔ اس تقریر میں نے کہا ہے کہ کروڑوں کے ساتھ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کسی نے پیسہ دیا ہوگا۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں پیسے لینے والوں پر، کسی سے نہیں لیتا، میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ میرے پاس گنبد خضرا کے پیسے بہت ہیں، تاجدار کائنات کا خزانہ بہت ہے، رسول پاک کے نالین کی خیرات بہت ہے، مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے، نہ لیا ہے نہ مرتے دم تک لیں گے۔ آپ لوگوں کو دین فروش سمجھتے ہیں؟ اپنے اوپر قیاس کر کے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ وتیرہ اسی وجہ سے لوگوں نے اہل علم اور دین پر اعتماد عوام الناس نے ختم کر دیا، اور دین کا راستہ اس ملک میں، نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے انہی جیسے لوگوں کی نامعقول حرکات نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامعقول لوگ ہیں، اتنی لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے دانے دیتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حیا نہیں کرتے، تحقیق نہیں ہے، علم نہیں ہے، عدل نہیں ہے، ان میں نالج نہیں۔ اس لیے لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، صرف اس قسم کی حرکات کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں اصلاح کریں۔
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، پہلے نمبر پہ ناظرین قرآن پاک کی سورۃ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ ایک جملہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، آپ مکے کے بدوؤں سے پوچھا جاتا نا کہ بارش کون برساتا ہے تو وہ کہتے تھے اللہ برساتا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا نا کہ اولاد کون دیتا ہے، وہ کہتے تھے اللہ دیتے ہیں۔ اور اگلی بات، لیکن ان کا جرم اور ان کا قصور کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ جو لات منات عزا ہے یہ بھی ساتھ کرتے ہیں، ان کا یہ جرم اور ان کا یہ قصور تھا۔ لیکن آج کے معاشرے کے اندر کلمہ کو جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی نہیں بابا یہ سب کچھ کرتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے غالباً مفتی سمر ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہمارے بابے زندہ ہوتے تو کم سن رہے ہوتے ہیں، جب قبر میں جاتے زیادہ سنتے ہیں۔ اب کیا آپ کو بتائیں ہم، قرآن کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کس سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلے ناظرین، اب قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب الاسلام، ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں بھی آپ کے اوپر مکمل کر دی، آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام پسند کیا، نہ دین اسلام مکمل ہو گیا، نہ ہی ہم اضافہ کر سکتے نہ ہی ہم کمی کر سکتے۔ اگلی بات، اب یہ کہنا جی کوئی بات نہیں کل بھی چلن دو، کوئی بات نہیں ساتہ بھی چلنے دیں، کوئی بات نہیں 40واں بھی چلنے دیں، تو اس لیے تو یہ ڈاٹو دار القادری بیان کر رہے ہیں۔ میں اس چیز پہ خوش ہوں کہ چلو اب تو وہ حق بیان کر رہے ہیں نا۔ باقی ناظرین اگر دیکھا جائے، آپ سورۃ انعام پڑھیں تو سورۃ انعام کے اندر اللہ پاک نے 17 یعنی 17 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یا سے آیت شروع ہوتی ہے، تو 17 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر آپ بھی ذرہ برابر شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا نہ، جبکہ ناظرین انبیاء کی جماعت تو معصوم الذات ہوتی ہے۔ اللہ پاک نبیوں کو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، سورۃ زمر پڑھیں گے تو وہاں پہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، ہم نے پہلے نبیوں کو بھی یہی پیغام دیا ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور بدعات جیسی لعنت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔